بہت شدید غصے میں ہیں عمران خان صاحب. بیرسٹر گوہر جو ہے بزدل آدمی ہے, اسے فارغ کریں. اعظم سواتی صاحب کو بھی ڈانٹ پڑ گئی کہ اب آپ جو ہے وہ یہاں پہ وضاحتیں دینے کے لیے آئے ہیں. اکتوبر شروع ہونے کے بعد جو ہے صرف 25 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے لگا ہے چیف جسٹس کی مدت ملازمت کو ختم ہونے میں. ایک خالی کرسی نے سپریم کورٹ کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ہفتے کا آغاز ہے اور آغاز ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے غصے سے ہوا ہے. بہت شدید غصے میں ہیں عمران خان صاحب, اور اس کی وجوہات کیا ہیں تھوڑی دیر میں یہ سارا کچھ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن فائر ورکس جو ہیں وہ صرف اڈیالہ جیل میں دیکھنے کو نہیں آ رہے, بلکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے ایک خالی کرسی نے سپریم کورٹ کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. میں یہ لفظ کیوں کہہ رہا ہوں میں تھوڑی دیر میں اس کو ایکسپلین کروں گا, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو ہمارے چینل کو ایکسیس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے یا ویڈیوز نہیں چل رہی, وی پی این کا استعمال کیجیے تاکہ آپ ہمارے ویڈیوز کو, ہمارے چینل کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکیں. اچھا جی, سب سے پہلے تو جو خبر آئی ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے. جب تک یہ کم از کم میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس وقت جو ٹائم ہوا ہے وہ تقریباً 3:30-4 بجے کا ہے, اور ابھی تک عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ چینلز کے اوپر فلیش ہوتے میں نے نہیں دیکھی ہے. مختلف جرنلسٹ نے جو ہے اسے ٹویٹ کیا ہے, یا وہاں سے جو ہو کے آئے ہیں وہاں سے جو رپورٹس آئی ہیں ان کی گفتگو کا کچھ حصہ جو ہے وہاں سے رپورٹ ہوا ہے, لیکن چینلز جو ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ اب اس کو رپورٹ نہیں کر رہے. لیکن جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ عمران خان صاحب بہت سخت غصے میں ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی دن جب یہ احتجاج کیا گیا تھا تو میں نے اسی دن آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے جو کچھ بھی ہفتے کو سارا دن ہوتا رہا راولپنڈی کے حوالے سے جو ہم نے احتجاج وغیرہ دیکھا تھا, تو اس کے بعد لیڈرشپ کے حوالے سے یا گنڈا پور صاحب نے جو کچھ کیا تھا, عمران خان صاحب زیادہ خوش نہیں ہوں گے اور ہی وڈ ناٹ بی ہیپی. ایون کارکن جو ہے جو ظاہری بات ہے وہاں پہ نکلا, اس نے جو ہے وہ لاٹھی کھائی, اس نے آنسو گیس برداشت کی, پولیس کی گرفتاریاں اس نے برداشت کی, لیکن الٹیمیٹلی گنڈا پور صاحب ہی جو ہے وہ یو ٹرن مار کے واپس چلے گئے. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ احتجاج جب عوام نکل آئی تھی اور عوام جو ہے وہ پوچھا انہوں نے کہ کتنی عوام نکلی تھی, انہوں نے کہا جی اچھی خاصی عوام جو ہے وہ نکلی بھی تھی. تو انہوں نے کہا جب عوام نکلی بھی تھی, احتجاج سارا کچھ تھا, تو وہ احتجاج جو ہے وہ کال آف کس نے کیا, تو ان کو بتایا کہ جی بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے احتجاج جو ہے وہ کال آف کیا. تو بیرسٹر گوہر کے اوپر جو ہے انہوں نے شدید ناراضی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی حکم دیا کہ بیرسٹر گوہر جو ہے بزدل آدمی ہے, اسے فارغ کریں. کہ جی بیرسٹر گوہر کو بھی جو ہے اب ہٹانے کے بارے میں جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو بھی اگر آپ ہٹا دیں گے, پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ذہن میں رکھیے گا پچھلے 2 مہینے کے اندر کم از کم بڑی اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ ہو چکی ہے. رؤف حسن کو تبدیل کیا جا چکا ہے, شیخ وقاص جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم وہ آ چکے ہیں, وہ سیکرٹری اطلاعات بن چکے ہیں. ادھر سے حماد اظہر نے ریزائن کر دیا ہوا ہے, ان کا استعفیٰ جو ہے وہ عمر ایوب صاحب ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, پھر عمر ایوب صاحب بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے, وہ صرف اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ وہاں پہ آ چکے ہیں. تو پہلی اکھاڑ پچھاڑ کافی ہو چکی ہے پچھلے 2 مہینے میں پاکستان تحریک انصاف میں. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بھی فارغ کریں. اچھا, بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ان کو بھی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈو کا کردار ادا کرتے ہیں, ایک سافٹ اسپوکن آدمی ہے, کوئی گالم گلوچ, کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی مار کٹائی, کوئی ایگریشن جو ہے وہ ان کے اندر نظر نہیں آتا. لیکن جس میں ایگریشن نظر آ رہا ہے, فار ایگزامپل علی مین گنڈا پور, ان کے اوپر بھی تو مطلب اگر یہاں پہ بیرسٹر گوہر کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو ادھر سے علی مین گنڈا پور کو بھی تبدیل کریں. کیونکہ میں تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا, میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں بات کہہ چکا ہوں کہ یا تو ان کی گھڑی خراب تھی یا ان کی نیت خراب تھی کہ انہوں نے پنڈی آنا ہی نہیں تھا اور وہ نہیں آئے. اس سے پہلے لاہور کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ لاہور کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت لیٹ پہنچے, جب جلسہ وغیرہ سارا ختم ہو چکا تھا. تو وہ جہاں بھی آتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, وہ بڑا ایک مشہور ایک شعر ہے نا, تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ لیٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ اعظم سواتی صاحب بھی موجود تھے. اعظم سواتی صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی وکلا نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور ہم وہیں پہ تھے اور میں نے دیکھا بڑا زبردست جو ہے بہت بڑا احتجاج تھا. تو عمران خان صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے کتنا بڑا احتجاج تھا, میں اخبار پڑھتا ہوں, مجھے آئیڈیا ہے کتنے کو وکیل وہاں پہ تھے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ جمعے کو جو وکلا کا احتجاج تھا بہت ہی فارغ احتجاج تھا. اور میں نے تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ پوری پارٹی وکلا کے ہینڈ اوور کر دی گئی ہے, مطلب سارا کچھ جو تقریباً وکلا ہی جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ وکیل نکالنے میں ناکام رہے ہیں. تو اعظم سواتی صاحب کو بھی ڈانٹ پڑ گئی کہ اب آپ جو ہے وہ یہاں پہ وضاحتیں دینے کے لیے آئے ہیں. تو اس ساری یہ جو گفتگو ابھی جتنی کو رپورٹ ہوئی ہے اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ آپشنس کیا ہیں پھر آپ کے پاس؟
فرینکلی اسپیکنگ دیز آر دا سیم پیپل جن کے ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہے, اور تو آپ کے پاس کوئی مجھے اس کے علاوہ تو آپشن میں نئے چہرے لا کے, آپ پہلے نئے چہرے کافی لے آئے ہیں. مطلب سلمان اکرم راجہ جو ہے نسبتاً ایک نیو انٹرنٹ ہے, شیخ وقاص اکرم بھی ایک نیو انٹرنٹ ہے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی میری ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری, آج سے چند سال پہلے شیخ وقاص اکرم جو ہے چینل کے اوپر بیٹھ کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو برا بھلا کہہ رہے تھے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. یہ تب کی بات ہے. آج مطلب آپ یہ دیکھیے کہ وہی شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو پھر پرویز الہی صاحب بچتے ہیں, لیکن پرویز الہی صاحب ایکٹیو ہی نہیں ہو رہے. مطلب وہ آپ کو نظر نہیں, مونس الہی صاحب ادھر سے ایکٹیو ہیں لیکن وہ تشریف واپس نہیں لاتے. خان صاحب نے البتہ ایک اور یہ بات بھی کی کہ اگر کوئی ڈرتا ہے یا کوئی ڈر رہا ہے تو وہ بے شک چھوڑ کے چلا جائے, بے شک پارٹی جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ڈرنے والے تو پھر آپ کے بہت سے ہیں. شہباز گل بھی باہر بیٹھا ہے, ڈر کے بیٹھا ہے نا, امریکہ میں اگر بیٹھا ہے وہ ڈر کے بیٹھا ہے, لیکن انہوں نے کام صحیح چکیا ہے. وہ بیٹھ کے وہ ادھر ہی بیٹھ کے وہ کہتا ہے میں امریکہ میں کروں گا, واپس میں نے کوئی نہیں آنا. پروفیسری وغیرہ بھی اس نے چھوڑ دی ہے. خان صاحب کو چاہیے ذرا ادھر بھی دھیان دے, وہ صرف بیٹھ کے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے. چلاتا رہے, ٹھیک ہے بھائی, ادھر آ کے چلا لے, پاکستان آ کے چلا لے, چلانا ہی ہے نا, ادھر آ کے چلا لے. تو وہ بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا اے کام ٹھیک ہے, نام مجھے پاکستان واپس جانے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو گالیاں دو جو آلریڈی پاکستان کے اندر موجود ہیں, ان کو برا بھلا کہو, ان کو سارا کچھ کہو, تم نے نکلنا ہے, تم نے نکلنا ہے, میں نہیں یہ آنا. تو بہرحال میں تو آوے کا آوا ہی پلٹا ہوا ہے جو صورتحال ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کارکن ایکٹیو ہے, بلکہ میں وہ ایک کہنا چاہوں گا یہاں پہ ایک وہ 80 سال کی ایک خاتون ہے روشن بی بی, جن کے بارے میں پتہ لگا کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا اس احتجاج کے اندر. ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت رپورٹڈ ہے. مطلب میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ ان کے خلاف بھی جو ہے مقدمہ درج کر لیا ہے, انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. فار گاڈ سیک یار, مطلب اس خاتون کی ایج دیکھیں, وہ بیچاری لاٹھی تک نہیں صحیح طرح اٹھا سکتی ہوگی, اور آپ نے اس کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی مقدمے بازی ہو رہی ہے. مطلب ڈونٹ بی سو اسٹوپڈ فار گاڈ سیک. اگر آپ نے کوئی پکڑنے ہی ہیں جو شر پسند عناصر ہیں, جو پولیس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, ان کو 100 دفعہ آپ کریں, ان کے اگینسٹ جو ہے وہ پرچے کٹنے چاہیے. لیکن ایک 80 سال کی خاتون کے حوالے سے جو ہے مطلب یہ کام کیا جائے گا, شرم کی بات ہے. تو خان صاحب نے ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ یہ ساری باتیں کی ہیں, وہیں پہ خان صاحب نے جو ہے وہ اب جمعے کے حوالے سے کہا ہے کہ جناب ڈی چوک پہنچے, اور ڈی چوک کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی بے شک 2 دن لگتے ہیں, لیکن آپ ہر صورت ڈی چوک پہنچے, ڈی چوک سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو اب اس ہفتے جو ہے وہ اب دوبارہ ویکینڈ کے اوپر جو ہے وی مائٹ سی سم کلیشز. پہلے تو جلسے وغیرہ جو ہے وہ ہوتے تھے, اب جو ہے وہ کہانی اور بھی زیادہ جو ہے اوپر چلے گی. دوسرا ایک اور بھی خان صاحب کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ آج ان کے حوالے سے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست سے ضمانت پر اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ سماعت کی, اور وہاں پہ ایف آئی اے کی طرف سے پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ پیش ہوئے. وہاں پہ جو ضمانتوں کے لیے جو درخواستیں تھیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے دلائل دیے گئے, ان کے پروسیکیوٹر کی جانب سے. الٹیمیٹلی جو دلائل کے بعد جو فیصلہ سامنے آیا ہے, ان کی ضمانت کی درخواستیں جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہیں. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ضمانتوں کی درخواستیں جو ہے مسترد کر دی گئی. ناؤ لیٹس گو ٹورڈز دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں جناب آج بہت بڑے فائر ورکس ہوئے ہیں, اور وہ معاملہ یہ تھا آرٹیکل 63A کی نظر ثانی اپیلوں کے حوالے سے, اپیل بیسکلی جو ہونی تھی اس حوالے سے. اچھا, یہ بیسکلی آرٹیکل 63A تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, اس کا تعلق جو ہے وہ فلور کراسنگ سے ہے, اور یہ وہی آرٹیکل 63A ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے, کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ اگر کہانی نہیں بنتی تو 63A کا دروازہ کھول کے لوگوں کو جو ہے وہ فلور کراس کروا کے کم از کم ووٹ دلوا دیا جائے. بعد میں اس کے بعد وہ نااہل وغیرہ ہوتے رہیں تو ہوتے رہیں, ڈزنٹ میٹر, لیکن حکومت جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے. اچھا, اس سے پہلے جب عمرتاب بندیال صاحب موجود تھے تو عمرتاب بندیال صاحب کی آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے, تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جناب جو 63A کی خلاف ورزی کرنے والا جو ممبر ہوگا وہ ایک تو اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور اس کی ممبرشپ بھی سسپینڈ ہو جائے گی. تو اس بنیاد کے اوپر اس وقت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے منرف اراکین یا جو باغی ہو گئے تھے ان کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا, اور ان کو مطلب ان کی ممبرشپ بھی سسپینڈ کر دی تھی, اڑا کے رکھ دیا تھا ان کو, تو اور ووٹ بھی ان کا کاؤنٹ نہیں کیا تھا. اب بیسکلی اس کی اپیل سٹیج کے اوپر جو ہے وہ بات جا رہی ہے. اچھا, یہ تو ہے جو بیسک پولیٹیکل ایک اس کا فیس ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, کیا یہ قانون جو ہے یہ صحیح طرح امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا, یا اس وقت کا جو بینچ ہے وہ بہت زیادہ آگے چلا گیا. اس وقت تنقید ہوئی تھی اس فیصلے کے حوالے سے 63A کے حوالے سے کہ یار یہ کیا تشریح کیا آپ نے, جب اگر ایک کرائم کمیٹی نہیں ہوا ہے, مطلب اگر میں اس کو کرائم کا لفظ بھی کہوں تو, کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی نہیں ہے تو یا تو پھر آپ اس کا ووٹ کاؤنٹ کریں گے, یا ووٹ اگر کاؤنٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ اس کو سسپینڈ کریں گے نا. اصل تو بات یہ ہے, لیکن ان کی ممبرشپ پہلے ہی جو ہے وہ سسپینڈ کر دی گئی, اڑا دیا گیا ان کو. تو
اس کی اپیل سٹیج جو ہے وہ بیسکلی آئی ہوئی تھی. اچھا اب آتی ہے جو لیگل ایشو ہے. ہوا یہ کہ اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ایک بینچ بنا. اب وہ جو بینچ تھا اس کے اندر جسٹس منیب اختر بھی جو ہے اس کا حصہ تھے. جسٹس منیب اختر کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی ان کو ججز کمیٹی میں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے, اور ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آلریڈی کر چکے ہیں. اور ان کی ریپلیسمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک 11 جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کے اوپر ریز کیے گئے تھے چیف جسٹس کی جانب سے. اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا, کل سے یہ باتیں کورٹ رپورٹر جو ہے وہ کہنا شروع ہو چکے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس منیب اختر جو ہے مطلب یہ بھی مارکیٹ کے اندر آئی ہوئی تھی کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی بیماری کا وہ کہہ دیں یا کوئی ایسی بات کر دیں, یا اگر وہ بیٹھیں کیونکہ وہ اس بینچ کا حصہ ہیں اور اسی بینچ کو ہیڈ جو ہے وہ چیف جسٹس کر رہے ہیں, تو اگر وہ بیٹھیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ پھر اوپن کورٹ کے اندر بیٹھ کے وہ جو 11 سوالات ان کے اوپر اٹھائے گئے تھے جو کہ ایک چارج شیٹ سے کم نہیں تھے, تو اس کے جوابات پھر بھری عدالت میں دینا شروع کریں کہ جی ذرا ٹھہریں ایک منٹ ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد وہ ان کے جوابات دینا شروع کریں ان سوالات کے, اور اس کے بعد وہ اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں. تو تمام نظریں جو ہیں آج صبح سپریم کورٹ کی طرف تھیں, لیکن کورٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع ہونے سے پہلے ہی تقریباً 10-15 منٹ پہلے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ جی جسٹس منیب اختر بیٹھ ہی نہیں رہے ہیں, اس کورٹ کے اندر بیٹھیں گے ہی نہیں, اس بینچ کا حصہ ہی نہیں بنیں گے, وہ آ کے نہیں بیٹھیں گے کورٹ روم کے اندر. اور الٹیمیٹلی پھر یہی ہوا کہ اگر وہ نہیں بیٹھتے تو اس کا مطلب ہے کہ بینچ انکمپلیٹ ہے, اور اگر انکمپلیٹ بینچ ہو تو پھر یہاں پہ قانونی ماہرین سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا بینچ بیٹھ بھی سکتا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا. سب سے بڑا سوال یہ ہے, لیکن بینچ بیٹھا, جسٹس منیب اختر کے بغیر ہی بیٹھا, اور 4 ججز جو ہیں وہ آ کے بیٹھے جس میں چیف جسٹس بھی وہاں پہ موجود تھے. چیف جسٹس نے اس کے بعد یہ کہا کہ جی جسٹس منیب اختر نے ایک خط لکھا ہے, یہ جو آپ اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس کا آخری پیرا انہوں نے وہاں پہ پڑھا, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے اعتراضات کیے ہیں, اور انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی ججز کمیٹی کی جو فارمولیشن ہوئی ہے مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے, اور میں جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ میں آ کے نہیں بیٹھوں گا. لیکن میں اپنے آپ کو بینچ سے ریکیوز نہیں کر رہا, یہ مت سمجھیے کہ میں نے یہ کیس سننے سے معذرت کر لی ہے. تو مطلب اب اس وقت جو سٹیٹس ہے, جو لمبو جس کے اندر ہم پھنسے میں ہیں, وہ یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر بینچ کا حصہ بھی ہیں لیکن وہ آ کے بیٹھ نہیں رہے. یو انڈرسٹینڈ کہ وہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں بینچ کا ہی حصہ ہوں لیکن میں بیٹھوں گا نہیں آ کے, میں کورٹ روم کے اندر نہیں بیٹھوں گا. اب کیا اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں, کیا وہ جو ہے وہ جسٹس منیب کو بینچ سے نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 63A کے حوالے سے اس وقت جب یہ فیصلہ آیا تھا تو جسٹس منیب اختر نے ایکچولی آتھر کیا تھا اس فیصلے کو, مطلب لکھنے والے وہ ہیں. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انٹل اور انلیس کوئی مجبوری نہ ہو کہ کوئی جج جو ہے وہ یا چھٹیوں پہ ہو یا بیمار ہو یا کوئی ایسی بات ہو, تو جب اپیل سٹیج کے اوپر وہ کیس چاہتا ہے تو آتھر جج جو ہے وہ ضرور بینچ کا حصہ ہوتا ہے. تو جسٹس منیب اختر نے چونکہ یہ اس کو لکھا ہوا ہے اس فیصلے کو, تو وہ ہی نہیں آ کے بیٹھ رہے, تو پھر کیا ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس جو ہے اس ان کو جسٹس منیب کو کیا ریپلیس کریں گے یا نہیں کریں گے. کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ہی آپ کی تبدیلی دیکھ لیں کہ چیف جسٹس کل دوبارہ بیٹھیں اور جسٹس منیب کو ہی ریپلیس کر دیں. وی کوڈ سی دیٹ ہیپننگ بٹ وی ڈونٹ نو. اچھا اب اس کا ایک اب واپس آ جائیں ایک پولیٹیکل اینگل پہ, یہ تو تھا نا لیگل اینگل, اب آ جائیں واپس پولیٹیکل اینگل پہ. یہ کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابلی مطلب شک کا اظہار کیا جا رہا ہے, اوبیسلی وی کی ناٹ پریڈکٹ کہ جب فیصلہ سامنے آئے گا تو کیا آئے گا, کہ 63A کو جو ہے وہ دوبارہ اس کی اصل حالت کے اندر ایکٹیویٹ کر دیا جائے, اور جب یہ ایکٹیویٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے حکومت کے لیے دروازہ کھل جائے گا. اور وہ جو 40-41 MNAs ہیں جو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہی کے MNAs ہیں, لیکن چونکہ ان کی حیثیت آزاد ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی تک ان کو ڈکلیئر نہیں کر رہا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, تو ان کی حیثیت چونکہ آزاد ہے تو اس لیے ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا کہ جناب اب اگر آپ نے فلور کراس کرنا ہے تو آپ کر لیجئے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ جب آپ ووٹ ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ کی ممبرشپ سسپینڈ ہو جائے گی, آپ کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد وہاں پہ آپ کے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں, آپ دوبارہ بھی الیکشن لڑ لیں, یا اگر وہ نہ بھی ہوا تو پھر میں نے ہمیشہ آپ سے جس طرح کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے اندر, تو ان کو پھر یا پھر ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. لیکن آپ صرف ایک چین ریاکشن دیکھیے, یہ چین ہے بیسکلی کہ 63A کے حوالے سے بننے والا بینچ انکمپلیٹ, خالی کرسی, جسٹس منیب کا لیٹر, وہ کہہ رہے ہیں میں آ کے بیٹھوں گا نہیں. اب اگر بیٹھوں گا نہیں تو چیف جسٹس کیا کہیں گے, کیا وہ نیا بینچ بنائیں گے, کیا کریں گے, کیونکہ اپیل سٹیج سننی ہے, اور سننا بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج ستمبر کی آخری تاریخ ہے, کل سے شروع ہونے لگا ہے اکتوبر, اور اکتوبر شروع ہونے کے بعد جو ہے صرف 25 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے لگا ہے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں کو ختم ہونے میں. تو اس سے پہلے چیزوں کو سیٹل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے.
تو لیٹس سی یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ جو ایک خالی کرسی کے پیچھے جو دنگل اب سٹارٹ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ جناب ڈی جی آئی ایس آئی, نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک, لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک, انہوں نے آج جو ہے وہ اپنے جو ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ سنبھال لیا ہے, اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ان کا جو دور ہے اب وہ ختم ہوا ہے. میں اس کے بارے میں ویسے پہلے کامنٹ کر چکا ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہے ان کے جو بھی جتنا بھی دور رہا وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک کنٹروورسی کے اندر جو ہے وہ لکھا جائے گا. جس طریقے سے ان کے دور میں الیکشنز ہوئے, جس طریقے سے جو ہے وہ اسمبلی کی فارمیشن ہوئی, جس طریقے سے فارم 47 فارم 45 کی جو ساری باتیں ہوئیں, اس کے سارے افیکٹس جو ریپل افیکٹس ہیں وہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی تک جو ہے وہ ضرور جائیں گے. اب جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں کیا وہ جنرل ندیم انجم کی طرح ہی پرفارم کریں گے, ان سے بہتر ہوں گے, ان سے خراب ہوں گے, ان سے مختلف ہوں گے, وی ڈونٹ نو, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی ٹو فارم دیٹ ججمنٹ. لیکن وہ دور جو ہے اب شروع ہونے لگا ہے. اب موسٹ پرابلی میرے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ ہو سکتا ہے ان قریب جو ہے ان کی چند جرنلسٹ کے ساتھ بھی کوئی ملاقاتیں ہوں, تو تاکہ ذرا پتہ لگے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, واٹ از دی پلاننگ, ان کو کیا نظر آ رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ مختلف آئی ایس آئی کے اندر جو مختلف پوسٹس ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی ہو سکتی ہے, کیونکہ نو اوبویسلی وین اے نیو ڈی جی کمز تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اسٹرکچر کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے. تو یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھے گا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ کیا پوسٹنگس ٹرانسفرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. اچھا, دوسری بات یہ کہ دو فیک نیوز میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹے میں جو کافی چل رہی ہیں. ایک تو یہ خبر چل رہی تھی کہ جناب جنرل آصف غفور جو ہیں, جو فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر تھے عمران خان صاحب کے دور کے اندر, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو یہ فیک نیوز ہے, یہ بالکل غلط خبر تھی, اور یہ ایک صحافی کی جانب سے جو ہے بیسکلی سوشل میڈیا پہ سٹارٹ ہوئی اور کل سارا دن جو ہے وہ چلتی رہی. مجھے بھی بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے کہ جی آصف غفور صاحب جو ہیں ان کا ٹینیور کیا ختم ہو گیا. تو آپ کی اطلاع کے لیے ایسا نہیں ہے. دسمبر کے اینڈ کے اندر کوئی تقریباً 21-22 دسمبر کو جا کے جو ہے ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, تب ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے اندر جو ہے اس وقت پوسٹڈ ہیں. تو ابھی ان کا ٹینیور ختم نہیں ہوا ہے. دیز آر آل فیک نیوز, اور میرے خیال میں جس صحافی نے یہ پھیلائی تھی اس کو معافی مانگنی چاہیے کہ اس نے یہ غلط خبر جو ہے پھیلائی. ایک بات. اور دوسری ایک بڑی افسوسناک خبر جس میں مجھے بہت افسوس ہوا وہ تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کی والدہ کے حوالے سے ایک فیک نیوز چلی گئی جی ان کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن یہ بھی فیک نیوز ہے, وہ بالکل ٹھیک ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور کوئی ایسی بری خبر جو ہے ابھی ان کے گھر پہ نہیں آئی ہے. برائے مہربانی احتیاط کیا کریں اس قسم کی سینسٹیو نیوز جو ہے وہ دینے سے پہلے. اس طرح کی باتیں جو ہے سوشل میڈیا پہ بلکہ ان کے اکاؤنٹ سے جو ایکچولی ٹویٹ کرنا پڑ گیا کہ جی یہ فیک نیوز ہے. تو کسی کی والدہ کے بارے میں خدا کے لیے اس قسم کی بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ 100 دفعہ سوچ لیا کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما انتظار حسین پنچوتا نے جو ہے وہ کل رات کو 9:45 بجے ایک ٹویٹ کیا جس کے اوپر کافی کنسرن جو ہے وہ پایا گیا. اس میں انہوں نے لکھا کہ عمران خان کی بیوی کو بے پردہ کر کے بالوں کی تلاشی لیا جانا ایک انتہائی گھٹیا عمل ہے. سیاسی دشمنی کو سیاسی دشمنی رہنے دیا جائے. عمران خان کا مقابلہ انتہائی گھٹیا ذہنیت کے لوگوں سے ہے جن کا سارا زور عورتوں اور بچوں پر ظلم کرنا ہے. عمران خان سے لڑنا ہے تو سیاسی میدان میں لڑائی کریں. گھر کی عورتوں کو بیجا تنگ کر کے اپنی تربیت بتا رہے ہیں. تو ایک جو ہے وہ ان کی جانب سے لکھا گیا. اس کے علاوہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے ہمارے ایک پوڈ کاسٹ کا جو ہے وہ ایک کلپ شیئر کیا ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ وہ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بیسکلی جو اس وقت آئی جی پنجاب ہیں کیپٹن عثمان, ان کا بیسکلی ڈاکٹر عثمان ان کا یہ کلپ جو ہے وہ شیئر کیا گیا. اب اس پوڈ کاسٹ کے کلپ کے اندر بیسکلی میں نے ان سے اس وقت سوال کیا تھا جی کہ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تو اس وقت جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ڈر شر نہیں ہے, میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں نے بائی دا بک کیا ہے, قانون کے مطابق کیا ہے, اور اگر کچھ ایسا ہو بھی گیا تو میں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. میں پاکستان کے اندر ہوں, میں پاکستان چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا. یہ انہوں نے ان کا جواب تھا. تو اس کے اوپر عمر ایوب صاحب نے جو ہے ایکچولی لکھا, انہوں نے کہا ٹاؤٹ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان, تمہارے خلاف تو عدالتی کارروائی کا آغاز میں خود کروں گا. انشاءاللہ تم تحریک انصاف کے بے شمار بے گناہ ساتھیوں کے مجرم ہو اور تمہیں عدالت کے ذریعے کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. تو یہ انہوں نے ہمارے ایک کلپ کو جو ہے وہ شیئر کر کے انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. اچھا, یہ عمر ایوب صاحب کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو میں شروع میں بتانا بھول گیا کہ عمران خان صاحب نے وہ جو گفتگو کی ہے آج جس میں وہ کافی غصے میں تھے, تو اس کے اندر انہوں نے عمر ایوب صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جی عمر ایوب صاحب کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا کریں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مشاورت ہر صورت کیا کریں. ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے.
اس کے علاوہ جناب ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے، اور ذرائع کے مطابق وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اپنے دورہ امریکہ کے حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ اس موقع پر ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس میں جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جانب سے بھرپور یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح جو بائیڈن کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی جائے، لیکن سوائے ایک پکچر اپرچونٹی کے اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ بنگلہ دیشی جو نئی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ جو بائیڈن نے پھر بھی ملاقات کر لی، لیکن ان کی ملاقات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے نہیں ہو سکی۔ باقی دا اسپیچ واز گڈ، اٹ واز ٹیکنگ آل دا امپورٹنٹ پوائنٹس فورن میٹرز کے حوالے سے، فورن آفس جو چیزیں چاہ رہا تھا وہ میرے خیال میں ساری شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کور کر لی، لیکن کشمیر کے حوالے سے جو دیگر مسلم ممالک تھے ان کی جانب سے جو اسٹرانگ سٹانس ماضی میں ہمیں ملتا تھا ہمیں وہ نہیں ملا ہے، لیکن اس دوران جو ہے وہ ان کی اردوان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ان کی جو بائیڈن کے ساتھ تصویر کھینچی ہے، انڈیا کے ساتھ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، وہ کوئی وہاں پہ ملاقات نہیں ہو سکی ہائی لیول، بلکہ میں انٹرسٹنگ بات یہ نوٹ کر رہا تھا کہ انڈین ڈیلیگیشن کی جانب سے بعد میں جو تقریر ہوئی اس تقریر کو پاکستان تحریک انصاف کے چند اکاؤنٹس جو ہیں وہ کافی شیئر کر رہے تھے۔ مطلب آپ اس حد تک جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ آپ انڈین نیریٹو کو بھی ٹو کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں بڑا انہوں نے زبردست جو ہے وہ پاکستان کو جواب دیا اور یہ کیا۔ اس سے زیادہ فضول حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے، ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہے، آپ کا شہباز شریف سے اختلاف ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ نفرت آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پاکستان کو چھوڑ کے انڈین نیریٹو کو جو ہے وہ پش کرنا شروع کر دیں کہ جی بڑا زبردست زناٹے دار تھپڑ مارا ہے جی پاکستان کو اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ شرم آنی چاہیے لٹرلی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ جا کے ذرا خود جا کے ایسے لوگوں کے اگینسٹ ریئیکٹ کریں کہ یار کچھ بھی ہے ہماری گھر کی لڑائی ہے نا، ہم اس کو گھر کے اندر ہی رکھیں گے، لیکن کم از کم کسی دوسرے ملک کے نیریٹو کو جا کے کبھی پیڈل نہیں کریں گے، نو میٹر واٹ ہیپنس۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔